السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 26ویں قسط۔ آج روحان نے آسٹریلیا جانا تھا۔ سب ہی اداس تھے۔ روحان کے آنے سے گھر کی رونق بحال ہوئی تھی اور اب وہ پھر سے گھر کو اداس چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بیٹا جلدی آنا، تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا۔ سیما اپنے بیٹے کے گلے لگ کر آبدیدہ ہوئی تھیں۔ موم، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پلیز ایسے مت روئیں، روحان اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھر وہ سب کے گلے لگا۔ سب ہی کی آنکھیں نم تھیں۔ زویا کی جانب دیکھا جو مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ روحان نے اسے کتنا سمجھایا تھا مگر وہ پھر بھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، چاہے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ پھر وہ سب سے الوداعی کلمات کہتا الوداع ہوا تھا۔ زارون ہی روحان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ روحان کے جانے کے بعد زویا کمرے میں چلی گئی جبکہ دعا اور ایمان وہیں بیٹھ گئی تھیں۔ دعا بھی اداس ہوئی بیٹھی تھی۔ ایمان کچھ وقت بیٹھ کر اسے تسلی دیتی رہی، پھر زویا کے پاس چلی گئی کہ کہیں وہ طبیعت ہی خراب نہ کر لے۔ دعا منہ نیچے کیے بیٹھی تھی جب عمار اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دعا اپنے آنسو بچا لو تھوڑے سے، ابھی میں نے بھی آج رخصت ہونا ہے، وہ اسے تنگ کرتا شرارتی انداز میں بولا۔ دعا کو پھر سے شرم نے آ گھیرا۔ جہاں مرضی جائیں، میں کیوں آنسو بہاؤں گی آپ کے لیے، وہ کلس کر بولی۔ لٹل گرل، لگتا ہے تم ہمارے رشتے پر راضی نہیں، میں ماما سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو دعا فوراً سے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تو عمار بیٹھ گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ ہلکا سا اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ کچھ نہیں کہتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ایک تو بھاگتی بہت ہے، وہ پیچھے سے بڑبڑاتا رہ گیا تھا۔ رات کو روحان آسٹریلیا پہنچا تھا۔ صبح ہوتے ہی 10 بجے آفس پہنچ گیا۔ اس کو آفس میں آتا دیکھ کر سارا اسٹاف کھڑا ہوا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ آج روحان نے آنا ہے۔ ویلکم ویلکم باس، سامنے سے آتا وکی اسے گلے لگا گیا تھا۔ سب نے اسے ویلکم کہا۔ زرین، یہ آپ کے لیے مٹھائی اور چاکلیٹس، روحان نے اس کی طرف ایک بیگ پکڑایا تھا، اور یہ چاکلیٹس آپ سب اسٹاف کو بھی دے دیں۔ اتنا میٹھا کس خوشی میں ہے سر؟ زرین اسے اتنا خوش ہوتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی تھی۔ یہ میری شادی کی خوشی میں، روحان مسکرا کر بولا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، خوشخبری سناؤ جلدی کوئی، وکی اسے کندھا مارتا ہوا بولا۔ ہاں یار، تو تایا بننے والا ہے، روحان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ کانگریٹس سر، زرین بہت خوش ہوئی تھی۔ یار تایا کہہ کر موڈ تو نہ خراب کر، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو وہ ہنستے ہوئے آفس میں چلے گئے۔ پیچھے زرین مسکراتی رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ماریا آ گئی، کاؤنٹر پر زرین کے پاس آ کر رکی۔ یہ اتنے خوش سب کس خوشی میں ہیں؟ سارا اسٹاف خوش ہوتا چاکلیٹ کھا رہا تھا جو زرین نے تھوڑی دیر پہلے سب کو دی تھی، اور ساتھ روحان کی شادی کی خبر بھی سنائی تھی۔ میم، سر روحان آئے ہیں، زرین بولی تو ماریا کے بے رونق چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی پل زرین نے جیسے اس کے سر پر بم گرا دیا ہو۔ میم، روحان سر پاپا بننے والے ہیں، اسی خوشی میں سب خوش ہیں، زرین نے بھی بڑی لگا کر بات کی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے شادی ہی کب کی ہے جو پاپا بن گیا؟ وہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ آپ خود بات کر لیں، مجھے تو یہی بتایا ہے، وہ آرام سے کہتی ہوئی اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ ماریا کا رخ اب آفس کی طرف تھا۔ وہ تن فن کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ وکی اور روحان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب ماریا کو دیکھا تو دونوں کھڑے ہوئے تھے، بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہنے، گولڈن کھلے بال۔ ماریا غصے سے لال ہوتی ان کے پاس آئی۔ ماریا تم؟ روحان بول ہی رہا تھا جب ماریا بول پڑی، یہ باہر سب کیا بکواس کر رہے ہیں؟ تم نے شادی ہی کب کی ہے جو پاپا بننے والے ہو؟ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ تیز آواز میں بولی۔ ماریا پلیز میری بات سنو۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اسے سب کچھ بتا دے گا، اس لیے ٹھہرتے ٹھہرتے بات شروع کی۔ ماریا، زویا ہی میری بیوی ہے۔ ماریا کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم گرا دیا ہو۔ تم نے جب زویا کی فون پر باتیں سنی تھیں، میں تبھی تمہیں بتا دینا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بات سنی ہی نہیں۔ ماریا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روحان اسے دھوکہ دے گا۔ وہ یہاں 2 مہینے سے میرے ساتھ تھی۔ یہاں آنے سے 5 سال پہلے میرا زویا کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔
پہلے وہ مجھے پسند نہیں تھی، مگر جب ڈیڈ نے اسے زبردستی میرے پاس بھیج دیا تو میں اسے جاننے لگا اور وہ میرے دل میں اترتی گئی۔ تمہارے قریب میں اس لیے ہوا کہ شاید زویا کا خیال میرے دل سے نکل جائے، مگر سچ تو یہ ہے ماریا کہ میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ ایک دھوکہ تھا جو میں نے خود کو دیا اور تمہیں دیا۔ ماریا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ ماریا نے تیش میں آتے ہی اس کے کالر کو دونوں مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ چیٹر انسان، تمہیں میں کیا سمجھتی رہی اور تم کیا نکلے؟ تم بھی گھٹیا ہو اور تمہارا دوست بھی گھٹیا، وہ چلا رہی تھی۔ خود پر بات آتا دیکھ کر وکی جلدی سے ماریا کی طرف لپکا اور اسے بازو سے کھینچ کر روحان سے الگ کیا۔ چیٹر روحان نہیں، تم بھی ہو۔ ولیم کے ساتھ بریک اپ تم نے روحان کی وجہ سے کیا، اور روحان کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے باوجود تم پھر سے ولیم کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئی۔ اب وکی روحان کی طرف مڑا جو وکی کی باتوں کو حیرانی سے سن رہا تھا۔ روحان، یہ ایک گھٹیا لڑکی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھے بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ سوری یار، میں بہک گیا۔ بکواس کر رہا ہے یہ روحان، اس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ روحان، یہ اب مجھے تیری نظروں میں گرانا چاہتی ہے، اس لیے میں مان رہا ہوں کہ میں بہک گیا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ وکی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے کہا۔ نہیں روحان، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ روتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ روحان کبھی ماریو کو دیکھتا تو کبھی وکی کو۔ وکی کو کہیں نہ کہیں ڈر بھی لگا کہ روحان ماریا کا یقین ہی نہ کر لے۔ روحان، ماریا نے روحان کا بازو تھامنا چاہا تو روحان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ شٹ اپ ماریا، گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں تو تم سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر شاید میں غلط ہوں۔ جو دھوکہ میں تمہیں دے رہا تھا وہی دھوکہ تم بھی مجھے دے رہی تھی۔ روحان کے الفاظ تھے یا تیر کے نشتر جو اس کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔ وکی اسے دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنسا اور ساتھ آنکھ بھی دبائی۔ آج تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ وہ ماریا کو روحان کی نظروں میں گرا کر کامیاب ہو گیا ہے، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھی رونے والے دن شروع ہونے والے تھے۔ ماریا وہاں سے بھاگنے کے انداز سے نکلی تھی۔ روحان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، میز پر دونوں ہاتھ رکھے گردن جھکائی تھی۔ روحان، وکی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری یار، وکی بولا۔ تم مجھے روکتے رہے مگر میں نہ مانا اور ماریا کی طرف مائل ہوتا گیا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو پھر ایسا ہی ہونا تھا میرے ساتھ۔ اگر زویا میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میرے لیے تمام دروازے بند ہو جاتے، شاید میں ٹوٹ جاتا اور کہیں کا نہ رہتا۔ چل چھوڑ یار، اب کیا ارادہ ہے آگے؟ اپنا بزنس پاکستان کب شفٹ کرنا ہے؟ وہ روحان کو اور ہی باتوں میں لگا گیا تھا۔ ماریا روحان کے آفس سے نکلتی سڑکوں پر چل رہی تھی، روحان کے ساتھ بیتے لمحات یاد کر رہی تھی۔ اس کی کہی گئی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ روتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ اس کے دھوکے کی سزا اسے اتنی بدتر ملے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ روحان اس کا یقین کرے گا اور وکی کو سزا دے گا، مگر اس نے تو الٹا اس کی طرف داری کی۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ایک دن وہ دھوکہ بھی آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے شام ہوئی اور شام سے رات، مگر اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ اسی طرح بھٹکتے پھرتے وہ گھر پہنچی تھی۔ گرینی نے دروازہ کھولا، اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، کیا ہوا میرے بچے؟ کچھ نہیں گرینی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ گرینی پیچھے سے فکر مند ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آتی بیڈ پر ڈھیر ہوئی تھی اور پھر سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد پھر کچھ سوچتی اٹھ بیٹھی اور الماری سے اپنا لانگ کوٹ نکالا۔ اس وقت باہر بہت سردی تھی، رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ وکی ابھی بستر پر لیٹا سونے کی تیاریوں میں تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اس کی ڈور بیل بجی۔ ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ جمائی لیتا وہ دروازے تک آیا تھا۔ تم؟ دروازے پر اس نے ماریا کو کھڑا پایا تھا۔
بلیک کوٹ میں، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، ویران چہرہ، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ سائڈ سے اندر آئی۔ میری شاید یہی سزا بنتی ہے جو روحان نے میرے ساتھ کیا، بلکہ دھوکہ تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ میں نے ولیم کو دھوکہ دیا، روحان کے لیے ولیم کو چھوڑ دیا، اور روحان نے زویا کے لیے مجھے چھوڑ دیا، مگر وہ دونوں تو اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہیں۔ روحان زویا کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، اور ولیم اپنی نئی بیوی کے ساتھ، اور میں تنہا رہ گئی، اور یہ آنسو میرے مقدر بن گئے۔ وکی خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا، میں اسے بھولنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے اپنا لو۔ پلیز وکی، مجھ سے نکاح کر لو، مجھے اپنے دسترس میں لے لو، رحم کھا لو مجھ پر، میرے حال پر۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جیسے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ شٹ اپ ماریا، میں تم جیسی لوز کریکٹر لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ وکی ماریا کا بازو دبوچتے ہوئے کڑک لہجے میں بولا۔ وکی پلیز میری بات مان لو، پلیز مجھے بچا لو وکی۔ وکی مت کرو ایسا۔ وہ بلکتے ہوئے روئی جا رہی تھی، مگر اس بے رحم نے اس کا بازو دبوچے اسے دروازے کے باہر دھکا دے دیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ جب ماریا نے دروازہ پکڑ لیا، وکی مت کرو میرے ساتھ ایسا، میری آخری امید تم ہو بس، میں تمہاری غلام بننے کے لیے بھی تیار ہوں، تم جیسے اور جس حال میں رکھو گے میں رہ لوں گی۔ وہ اس کی منتیں کرتی بولی۔ میں تم جیسی گھٹیا لڑکی کو نوکر بھی نہ رکھوں، نہ جانے کہاں کہاں منہ مارا ہوگا تم نے میرے علاوہ۔ وہ نکہت سے بولا۔ وکی، ولیم نے مجھ سے کب کا رابطہ ختم کر دیا تھا، تمہارے علاوہ کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں بنایا میں نے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وکی نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وکی، وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلا رہی تھی۔ وکی پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز رکھ لو مجھے۔ وہ بیٹھتی چلی گئی، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وکی نے اس کی آواز کو کم کرنے کے لیے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے، جو اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برسات شروع ہو گئی، وہ مکمل بارش میں بھیگ گئی تھی۔ سردی کی رات، تیز بارش اور گرجتے بادل، ماریا کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ماریا کی آواز بند ہوئی تو اس نے کان سے ہاتھ ہٹا لیے۔ بارش بھی زوروں پر تھی، اور ساتھ زور و شور سے بادل گرج رہے تھے۔ وکی نے دروازہ کھولتے ہی باہر چاروں جانب نگاہ دوڑائی، دور دور تک سڑک خالی تھی۔ بڑی آئی، مجھے اپنا لو، تم اس قابل ہوتی تو روحان کی زندگی سے نہ نکالتا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بستر پر گرا تھا۔ روحان کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ دن رات زویا سے کانٹیکٹ میں رہتا اور پل پل کی خبر رکھ رہا تھا وہ زویا کی۔ آج الینا کا نکاح تھا، سبھی انوائٹڈ تھے اور سب جا رہے تھے وہاں۔ زویا، سفینہ اور سیما تیار تھیں۔ دعا بھی آخر تیار ہو کر نکل ہی آئی۔ اگر کوئی نہیں نکلا تھا باہر تو وہ ایمان اور زارون تھے۔ ایمان مہرون رنگ کا فراک پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، مگر زارون اسے بہت تنگ کیے جا رہا تھا۔ زارون ہٹو پیچھے، تیار ہونے دو۔ زارون اسے پیچھے سے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، شوق سے لہجے میں کہتے ہوئے زارون نے اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھی تھی۔ میں اسے تیار نہیں ہو سکتی، تم جاؤ نیچے، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اچھا بابا، یہ لپسٹک، وہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رکھ کر بول رہا تھا، جب ایمان بول پڑی۔ زارون پلیز خراب مت کرو، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ ابھی وہ اپنے میک اپ ٹھیک کر ہی رہی تھی جب زارون کی انگلیاں پھر سے کمر پر چلتی ہوئی محسوس ہوئیں، اب کہ وہ رونی صورت بناتی اس کی طرف مڑی۔ اب تم لگی اتنی خوبصورت رہی ہو تو بندے کا ایمان تو خراب ہوگا ہی نا، وہ مسکرا کر کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا تھا تو ایمان سکون سے تیار ہونے لگی۔ الینا، ہمارے پیار کو مت آزماؤ تم، شینا اس کے پاس کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھیں جو ضد پر اڑی تھی۔ وہ نکاح کا جوڑا اس کے پاس رکھ کر گئی تھیں جو اب تک اس نے پہنا تک نہیں تھا۔ ماما پلیز مجبور مت کرے مجھے، نہیں کرنا کوئی نکاح، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو گئی ہو، لڑکے والے پہنچنے والے ہیں اور اب تک تم ایسے ہی بیٹھی ہو، ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے باپ کو ہی بھیجتی ہوں، سمجھائیں تمہیں کچھ۔ اچھا نا،
وہ ڈریس کو بیڈ سے کھسکا کر اپنی طرف کرتی منہ کے زاویے بگاڑتے بولی، میں بیوٹیشن کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس، اچھا سا تیار کرے تمہیں۔ ان کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی تو علینا چپ چاپ ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ عالم صاحب پوری فیملی کے ساتھ شینا کے گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے بھی خوشی سے استقبال کیا تھا۔ نکاح کا فنکشن لان میں رکھا گیا تھا۔ لان بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر خوبصورت صوفے رکھے ہوئے تھے۔ بس خاص لوگ ہی مدعو کیے گئے تھے۔ ایمان، زویا اور دعا علینے کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ تیار ہوئی تھی، پنک کلر کی فراک پہنے، گولڈن جیولری سر پر دوپٹہ ٹکائے، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی کچھ سہیلیاں بھی اس کو گھیرے کھڑی تھیں۔ کیسی ہو علینا؟ دعا اس کے پاس آئی۔ علینا نے ایمان اور زویا کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ؟ ایمان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایمان نے علینا کی تعریف کی تھی۔ تم بھی خوبصورت لگ رہی ہو، زارون کا پیار جھلک رہا ہے تمہارے چہرے سے، اسے مزید نکھرا دیکھ کر علینا بولی۔ زویا خاموش کھڑی تھی۔ علینا نے اسے دیکھا۔ بیٹھو زویا، تھک جاؤ گی۔ نہیں تھکی، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور مبارک ہو نکاح کی، وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ باہر شور مچا تھا، لڑکے والے آ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نکاح کا رجسٹر لیے مولوی صاحب کے ساتھ علینا کے والد اور عالم صاحب آئے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا۔ علینا کو دعا اور ایمان پکڑے باہر لائی تھیں۔ وہ آہستہ سے ان کے درمیان چل رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ تھے۔ اسٹیج پر چڑھتے ہی اپنے ہمسفر پر نگاہ گئی جو اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو باہر کی ہی مخلوق لگا تھا۔ گولڈن رنگ کی شیروانی پہنی تھی، ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی، سنہرے بال، سفید رنگت، تیکھے نیل نقوش، پرسنالٹی کافی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ علینا گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے 2 انچ کا فاصلہ بنایا تھا جو طلحہ نے ختم کر دیا تھا۔ اس کی آنچ دیتی نظریں اسے نروس کر رہی تھیں۔ وہ اس کی جانب دوبارہ نظر اٹھا بھی نہ پائی تھی۔ وہ بالکل بھی شائع نہیں تھا، بلکہ سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ مسز، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہیں؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا، مگر علینا خاموش رہی۔ مسز، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ویسے آپ تو تصویر سے بھی زیادہ بیوٹیفل ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا تھا بولنے سے۔ علینا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اف، کتنا بولتا ہے، وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ ہائے جیجا جی، اتنی باتیں؟ دعا علینا کی دوسری طرف بیٹھتی ہوئی بولی، جو پھر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ علینا کے چہرے پر سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہاں تو میری بیوی ہے۔ طلحہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو علینا نے شرم سے پلکیں جھکائی تھیں۔ وہ بھی اوپن مائنڈ لڑکی تھی، مگر اتنی بھی نہیں۔ ایمان اور زویا نے سب مہمانوں کو اچھے سے سنبھالا تھا، سب کی آؤ بھگت کی تھی۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب مہمانوں کو پوچھ رہی تھیں۔ کچھ لوگ جا چکے تھے اور اب بس لڑکے والے ہی تھے جو ابھی تک رکے ہوئے تھے۔ طلحہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کئی سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ والد کا اپنا کاروبار تھا۔ طلحہ کچھ سال پہلے ہی باہر ملک کینیڈا میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کے خاندان سے صرف اس کے چاچا چاچی اور اس کے والد اور کچھ جاننے والے تھے جو بس اس کے ساتھ آئے تھے۔ ماشاءاللہ سیما، تمہاری دونوں بہوؤں نے تو مہمانوں کو بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ مجھ اکیلی سے کہاں سب ہوتا، بھلے ہی کام کے لیے نوکر ہیں، مگر ان کے سر پر بھی تو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ شینا سیما کی احسان بند ہوئی تھیں۔ ایمان اور زویا چائے بنا کر لائی تھیں اور سب کو دے رہی تھیں۔ علینا اب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سب اب ہال میں جمع تھے۔ ایمان زارون کے ساتھ آ کر بیٹھی، جو طلحہ سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ میری حادثاتی بیوی ہے۔ زارون نے ایمان کا تعارف کروایا تو ایمان نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ طلحہ کے سامنے وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی تھی تو طلحہ کی ہنسی نکلی تھی۔ مگر میں پھر بھی بہت پیار کرتا ہوں اپنے ایمان سے، زارون نے مسکرا کر کہا۔
یہ تو آپ اپنی وائفی کے ریئیکشن سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، طلحہ نے کہا تو تینوں ہنس دیے تھے۔ ہیلو لٹل گرل، پاس سے گزرتی دعا کو طلحہ نے بلایا تھا۔ یس جیجو، دعا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری مسز کہاں ہیں؟ مجھے ملنا ہے اس سے، طلحہ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ مجھے جوتے پڑوائیں گے کیا؟ وہ سامنے والے کمرے میں ہیں، آپ خود ہی چلے جائیں، دعا نے شرارتی انداز میں کہا۔ اکیلا چلا جاؤں؟ جوتے پڑیں گے ابھی، رخصتی ایک ہفتے بعد ہے، طلحہ نے بھی شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں تو صبر کر لیں پھر ایک ہفتہ، وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتی اٹھ گئی تھی۔ الینا آنکھیں بند کیے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آنکھیں کھولیں تو طلحہ کو سامنے پایا جو گیٹ لاک کر کے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سجی سنوری بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں اس وقت؟ ہاں سب جا رہے ہیں تو سوچا تمہیں ایک نظر پھر سے دیکھتا جاؤں۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آیا تھا۔ دیکھیں کوئی دیکھ لے گا آپ کو یہاں تو کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے فکر مندی سے بولی۔ ارے سب لوگ چلے گئے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، 2 منٹ کی ہی تو بات ہے۔ طلحہ نے اسے دونوں کاندھوں سے تھاما تھا۔ مس یو وائفی، پتہ نہیں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، کہتے ہی اس نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی اور پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کو بغور سے دیکھنے لگا۔ الینا نے زور سے آنکھیں میچی تھیں، نہ جانے کیوں اسے شرم آ رہی تھی، تو وہ باہر نکل گیا۔ دروازے کے باہر دعا کھڑی تھی تو وہ اسے بتی سے دکھاتا نکل گیا تھا اور وہ سر ہلاتی رہ گئی تھی۔ چل یار، اب تم میرا بیڑا بھی پار لگوا دے، اب مجھ سے ویٹ نہیں ہوتا، زرین کے گھر چل کر اس کا ہاتھ مانگ میرے لیے۔ وکی اپنی فریاد لیے روحان کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اوکے کل چلیں گے پھر، روحان نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اگر زویا بھابھی بھی ہوتی تو اچھا تھا، مگر چل تو باس ہے اس کا، وکی نے کہا۔ ویسے وہ مان جائے گی کیا؟ دیکھ وہ بیوہ اور 8 سال کے بچے کی ماں ہے، اور کیا تیرے گھر والے مانیں گے؟ روحان نے کہا۔ یار باقی باتیں میں سنبھال لوں گا، رہی بات ماننے کی تو ڈیفینیٹلی وہ مانے گی، 2 سال سے جانتی ہے وہ مجھے۔ وکی اپنی طرف سے پورا مطمئن تھا۔ اچھا آج تو وہ نہیں آئی، 3 دن کا آف لیا ہے اس نے، تو کل وہ گھر ہی ہوگی، شام کو تیار رہنا، چلیں گے اس کے گھر، روحان نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، بڑے بھائی کا فرض نبھا دیا تم نے، وہ خوش ہوتا بولا۔ چل تو بن جا نکا کاکا، روحان مسکراتا ہوا بولا۔ اگلی شام کو وکی اور روحان زرین کے گھر کی طرف نکلے تھے۔ اتنا تیار تو ایسا ہوا ہے جیسے بارات لے کر جا رہا ہے، روحان اس کی تیاری دیکھ کر بولا، جو مہرون چیک والی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھا اور بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔ ہاں تو ان لوگوں پر اچھا امپریشن بھی تو پڑنا چاہیے نا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زرین کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ڈور بیل بجائی تو کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنا تعارف کروا کر اندر آئے، مگر سامنے کا منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ زرین صوفے پر کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھی تھی اور گھر میں کچھ مہمان بھی موجود تھے۔ زرین نے آف وائٹ فراک کے ساتھ لال دوپٹہ لیا ہوا تھا اور ساتھ والے نے آف وائٹ کرتا پاجامہ، دونوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار تھے۔ روحان کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ زرین کی نظریں سامنے اٹھیں تو وہ حیران ہوئی تھی۔ سر آپ لوگ یہاں؟ ہاں وہ ویسے ہی یہاں سے گزر ہوا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، آفس کا کچھ کام تھا، مگر شاید ہم غلط وقت پر آ گئے ہیں، روحان نے جواب دیا تھا۔ وکی تو اپنی جگہ پر منجمد کھڑا تھا۔ سر میرا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح ہوا ہے۔ زرین کے الفاظ وکی پر قہر بن کر ٹوٹے تھے۔ سوری سر، سب اتنی جلدی ہوا کہ میں بتا ہی نہیں پائی آپ کو۔ یہ عادل ہے میرے شوہر، اور عادل یہ میرے باس ہیں سر روحان، اور یہ سر وقار۔ وکی بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ زرین نے جب وکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا۔ عادل نے روحان سے ہاتھ ملایا اور وکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وکی نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ سر آپ بیٹھیں، آپ بھی جوائن کریں ہمیں، زرین نے کہا۔ نہیں ہم ابھی جلدی میں ہیں، کسی ضروری کام سے جا رہے تھے،
خوش رہو۔ روحان نے زرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور وکی کو لیے باہر نکل گیا۔